جارج فلوئڈ کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد امریکہ بھر میں بہت سارے مظاہرے دیکھنے کو ملے ہیں اور ان مظاہروں میں غصہ بھی کافی نظر آیا ہے۔ اور ایک سوال ان مظاہرین کے حوالے سے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مظاہرین آخرکار چاہتے کیا ہیں؟ لیکن ایک ڈیمانڈ جو اب ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پولیس کے محکمے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ بتاتا ہوں۔ اس سوال کا جواب مختلف ادارے مختلف طریقوں سے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں منیاپولس شہر سے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ امریکہ میں لوکل پولیس کے جو ادارے ہیں وہ شہری حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں، اور منیاپولس کی شہری حکومت کا جواب یہ ہے کہ ہم اس پولیس کے محکمے کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ریسنٹلی اس شہر کی سٹی کاؤنسل نے 12 ووٹوں کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس کے تحت شہر کا کرنٹ جو پولیس ادارہ ہے اس کو ایک کمیونٹی بیسڈ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریپلیس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس ریزولوشن کے مطابق سٹی کاؤنسل اس شہر میں ایک سال بھر کا پروسیس شروع کرے گی جس کے تحت کمیونٹی ممبرز کو انگیج کیا جائے گا اور ان کی رائے لینے کے بعد ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جسے پبلک سیفٹی کا نام دیا جائے گا۔ یعنی آئیڈیا یہ ہے کہ پولیس کا ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو شہریوں کے ان پٹ سے وجود میں آئے اور جس میں زیادہ سے زیادہ کمیونٹی انوالومنٹ ہو۔ سٹی کاؤنسل نے ایک ورک گروپ بھی تشکیل دے دیا ہے جو 24 جولائی تک اپنی ریکمنڈیشنز ان کو پیش کرے گا۔ منیاپولس کے علاوہ بھی امریکہ کے مختلف شہروں نے اپنے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹس میں کچھ ریفارمز انٹروڈیوس کرنا آلریڈی شروع کر دی ہیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، فیڈرل لیول پر بھی ریفارمز پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہیں۔ انفیکٹ امریکی کانگریس نے ڈیموکریٹس نے آلریڈی ایک لیجسلیشن انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کے تحت ملک بھر میں پولیس میں ریفارمز کیے جائیں گے۔ اس بل کے ذریعے امریکہ بھر میں 3-4 بڑے بڑے پولیس ریفارمز انٹروڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مثلا اس بل کے قانون بننے کے بعد پولیس پر امریکہ بھر میں یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ باڈی کیمراز یا گاڑیوں میں اپنے ساتھ کیمراز لے کر گھومیں تاکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ دوسری چیز جو اس بل میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھر میں چوک ہولڈز پر پابندی لگا دی جائے گی۔ چوک ہولڈ بیسیکلی پولیس کا ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اگر کوئی ملزم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے فورس یوز کرتے ہیں، جو کہ جارج فلوئڈ کے کیس میں کی گئی تھی۔ اور تیسرا بڑا چینج اس بل کے ذریعے جو لایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کچھ کیسز میں جہاں پولیس بغیر وارنٹ کے ریڈ ڈالتی ہیں ان ریڈز پر پابندی لگا دی جائے۔ اس بل کے ذریعے ایک اور ریکمنڈیشن دی گئی ہے جس کے ذریعے امریکہ بھر میں ایک فیڈرل رجسٹری قائم کی جائے گی جس میں امریکہ بھر سے جتنی بھی پولیس کمپلینٹس آتی ہیں، یعنی پولیس کے خلاف جو کمپلینٹس آتی ہیں، اس کا ایک ڈیٹا بیس رکھا جائے تاکہ نظر رکھی جائے کہ کہاں سے کتنی زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ امریکہ بھر میں سٹی کاؤنسلز یا کانگریس کے علاوہ بھی ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ بھی اپنے تعلقات پولیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ریویو کر رہی ہیں۔ کچھ ٹیک کمپنیز نے تو آلریڈی یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی وہ پولیس ڈپارٹمنٹس کو دیتی ہیں ان پر ریویو کریں گے اور ان کو نہ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ریفارمز اور پولیس پر یہ پابندیاں صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں ہیں، یورپ میں بھی اس قسم کے ریفارمز کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس کے ادارے میں اتنی تیزی سے ریفارمز لانا یا پولیس کے ادارے کو مکمل طور پر ہی ختم کر دینا، اس آئیڈیا کو جتنا سپورٹ مل رہا ہے اس کے خلاف بھی کچھ آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں۔ مثلا ریپبلکن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس میں اتنی جلدی یہ سارے ریفارمز لانا یا اس کو ڈی فنڈ کر دینا شاید مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک پرامن ماحول میں جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ پہ نظر رکھنا یا اکاؤنٹیبلٹی رکھنا جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیس کو اپنے کچھ اختیارات بھی دیے جائیں جن میں وہ اپنے طریقے سے پرو ایکٹیو ہو کر معاشرے میں کرائم کو روک سکیں۔ اب یہ ریفارمز کتنے تیزی سے یا کتنے بڑے پیمانے پر ایکچوئل شکل اختیار کرتے ہیں اس بات کے بارے میں تو بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ میں آنے والے الیکشنوں میں اور اسپیشلی نومبر کے الیکشن میں یہ ایشو ایک بہت بڑا ایشو ثابت ہوگا۔ That's it. See you next time.